آج 10 محرم کے دن وصال ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور آج کے دن کی یہ سب سے خاص اور مجرب تسبیح ہے۔ یہ صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ جو بھی پڑھے گا مغرب سے پہلے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ 10 رمضان دوسرا ہفتے کا دن ہے اور وصال ہے ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جو حضور کی پہلی زوجہ محترمہ ہے۔ تو آج کے دن آپ نے کرنا کیا ہے، یہ اتنا کمال کا عمل ہے نا کہ لوگ ہر سال 10 رمضان المبارک کو اس عمل کے ذریعے کئی برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور اس لیے کہ جو شخص اپنا مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے، اپنے حالات بدلنا چاہتا ہے، وہ آج کے دن کی یہ سب سے اہم اور سب سے قیمتی تسبیح پڑھ کے دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی خاص مقصد ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی ایسی دعا ہے جو رکی ہوئی ہے، جو قبول نہیں ہو رہی، آپ نے اس کی نیت کر لینی۔ دیکھیں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، تو نیت کرنا ضروری ہوتا ہے عمل کے اندر۔ تو جو بھی دیکھیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے نیت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے لیے نیت کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں تو حج کی نیت کرتے ہیں۔ الغرض جو کام جو معاملات کرنے ہوتے ہیں ہم اس کی نیت کرتے ہیں، تو اس لیے عمل سے پہلے بھی ہم نے نیت کرنی ہے۔ جو بھی ہمارا خاص مقصد ہے، حاجت ہے، اس کی نیت کر کے ہم نے یوں کہنا ہے یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، اس کو پورا فرما۔ تو 3 مرتبہ آپ نے اللہ کے حضور اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے، آرزو کرنی ہے کہ یا اللہ میری فلاں مشکل ہے، میں مقروض ہوں، قرضے سے نجات عطا کر دے، یا اللہ میں بے روزگار ہوں، مجھے کوئی اچھا روزگار عطا کر دے، یا اللہ میں بے گھر ہوں تو گھر عطا کر دے، مطلب یا اللہ میری شادی کا مسئلہ ہے، اس کے میرے معاملات کو درست فرما دے۔ تو جو بھی حاجت ہے، جو بھی آرزو ہے، تمنا ہے، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ پھر آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء پر، کیونکہ 10 رمضان ہے، 10 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ عمل اتنا شاندار ہے کہ جیسے جیسے بندہ کرتا ہے اللہ کی رحمتیں بندے کے اوپر برستی ہوں۔ کہتے ہیں پورے عشرے کی، پورے 10 دنوں کی برکتیں اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں، کیونکہ اب پہلا عشرہ آج ختم ہو جائے گا، تو پہلے عشرے کا آج آخری دن بھی ہے۔ اسی طرح کہ آج کے دن کا یہ کمال یہ ہوگا اس عمل کے کرنے سے کہ اگر ابھی تک آپ نے پچھلے 10 دنوں کی برکتیں حاصل نہیں کی، تو اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو وہ تمام برکتیں نصیب فرمائے گا، وہ برکتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ چند ایک چیزیں ہیں جن کو آپ نے بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے، اور پھر اسی کے برابر اسی کے مطابق آپ نے پڑھنا بھی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے آپ مالا مال ہو جائیں۔ تو آپ نے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو یہ درود پاک کیونکہ آج کے عمل کا سب سے خاص اور سب سے اہم ترین درود پاک ہے، اس کے ساتھ کیونکہ دیکھیں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ وہ عمل ہے جس میں ہم نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل بھی بڑا خاص ہے اور بڑا اہم ہے۔ اسی طرح اس عمل کے اندر جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ بھی بڑی خاص اور بڑی اہم اور بڑی قیمتی ہیں، اس لیے آپ نے ان تمام چیزوں کو اسی کے مطابق ہی پڑھنا ہوگا جو آپ کو ترتیب اور طریقہ کار بتایا جائے۔ تو اب جب آپ درود پاک، دیکھیں درود پاک یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اپنی زبان سے بندہ پڑھتا ہے تو وہ قبولیت کا جامہ پہن لیتی ہے، اور اکثر ہمارے اعمال اور وظائف درود پاک کی وجہ سے ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ بھی درود پاک کو بھی آپ ایسے نہ کہا کریں۔ پھر بعض لوگوں سے آپ نے سنا ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک بار پڑھنا ہی کافی ہوتا ہے۔ نہیں بھئی، جو عمل کے اندر جو شخص بتا رہا ہوتا ہے نا، اس کا تجربہ اس کے بارے میں زیادہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اس کے عمل کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ جلالی ہوتی ہیں، کیونکہ درود پاک ہوتا ہے جمالی، تو اس سے آپ کا جمال بڑھتا ہے، اس سے آپ کی دعاؤں کی قبولیت بڑھتی ہے۔ کیونکہ جب آپ نے نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ وہ عظیم عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ پر رحمت، سلامتی اور برکت کی دعا کی جاتی ہے۔ یہ صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ ایمان کی علامت، محبت رسول کا اظہار، قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب پر درود بھیجے ہیں، جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اس لیے کہ جو شخص نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے وہ اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے۔ درود دل میں محبت رسول کو زندہ کرتا ہے، ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو 10 بار بھیجتا ہے اس پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، دل پاک ہوتا ہے، روحانیت میں ترقی ملتی ہے، روحانی معاملات حل ہوتے ہیں، جسمانی معاملات حل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہر غم، ہر فکر، ہر پریشانی سے نجات کا بہترین علاج ہے۔ جو شخص مشکل وقت میں پڑھتا ہے تو کامیابیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اب آپ نے اس کے بعد، کیونکہ یہ اس سے رزق میں بھی برکت آتی ہے، کشادگی کا ذریعہ ہے، جو اسے پڑھتا ہے تنگی سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے، قرضے اس کے اتر جاتے ہیں، حلال رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جس عمل کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے وہ عمل زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، جیسے وہ دعا معلق رہتی ہے، وہ آسمان تک نہیں پہنچتی، اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، اسی طرح جو درود پاک ہے اگر اس کے بھی یعنی کہ اس کو اگر عمل کے اول آخر نہ پڑھا جائے تو وہ عمل بھی اسی طرح درمیان میں معلق رہتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں ہمارا تو عمل سے فائدہ نہیں ہوا، پھر وجہ یہی ہوتی ہے جب ہم اپنی مرضی سے ترتیب بنا لیتے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ والوں کی بات سے انحراف کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے جو چیزیں عرض کر رہا ہوں، اب آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے اس سے پڑھنے سے دشمن مغلوب ہو جائیں گے، رکے ہوئے کام بن جائیں گے، کام آپ کے تمام آسان ہو جائیں گے۔ دیکھیں درود پاک کی بھی مختلف اقسام ہیں، مختلف قسمیں ہوتی ہیں، اس لیے یہ جو عمل آپ کو آج دے رہا ہوں یہ کیونکہ بڑا اہم ترین دن ہے اور اہم ترین عمل ہے اور قیمتی عمل ہے، جس کے پڑھنے سے الحمدللہ رحمت خداوندی آپ کو نصیب ہوگی۔ اب آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ قرآن مجید کی اس سورت کو پڑھنا ہے، یعنی اب یہ جو سورت ہے اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی تعریف ہوتی ہے۔ اور یہ وہ سورت ہے نا جس کے بارے میں کہا جاتا، ہمارے اکثر بزرگ یہ اس بارے میں کہتے تھے کہ جس نے اس سورت کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے نا، جس نے ماہ رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں اس سورت کو پڑھ لیا ہے، الحمدللہ وہ دونوں جہاں کی برکتیں حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، تو یہ وہ سورت ہے نا کہ جس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے 300 دروازے کھلتے ہیں۔ اس کے متعدد وظائف کروائے جاتے ہیں، کچھ لوگ اس کو 1.25 لاکھ بھی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 33,000 بار بھی، کچھ 41,000، کچھ روزانہ کی بنیاد پر اس کے اعمال کرتے ہیں۔ تو کیونکہ آج کا عمل کیونکہ آج کے دن کے حوالے سے بڑا ہی اہم ہے، کیونکہ یہ سورت پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ بھی جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرے وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ کتنی شان اور عظمت والا ہوگا، اس کے شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، کیونکہ یہ سورت وہی سورت ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی اس کو پڑھے 3 مرتبہ تو اللہ پورے قرآن جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا سید عالم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی مجھے اس سورت سے محبت ہے، ارشاد فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ تو آقا نے فرمایا تھا جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے، اگر گھر خالی ہو تو حضور علیہ السلام کو سلام کرے، پھر گھر میں کھڑا ہو کر اس سورت کو پڑھ لیا کرے، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، کبھی تنگی نہیں آئے گی، اس کا گھر ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کا، یہ میرے آقا نے ایک صحابی کو بھی یہ عمل بتایا تھا اور اس نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے اس کی اتنی برکتیں ملی ہیں کہ میں تو امیر ہوا ہوں، میرے گھر ہمسایوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے غنی کر دی، اس لیے اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو تو غنی کرے گا ہی، آپ کی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا، ان کو بھی مالدار کر دے گا، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی، ان کو بھی یہ فیض اور مقام ملے گا، ان کو بھی یہ عروج ملے گا۔ اس لیے دوستو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بھی بندے سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو قرآن کریم کی روح کہا گیا ہے۔ تو جب ہم روح کو پڑھتے ہیں تو پھر ہماری روح میں اس کی تاثیر اترتی ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں سورت
جو ہے نا یہ صورت اخلاص کی اپنے سے ماقبل صورت لہب کے ساتھ مناسبت ہے۔ یہ دونوں صورتوں کی آیات کے آخر کا وزن ایک جیسا ہے، اس لیے یہ صورتیں ہر قسم کے عقیدے کو مضبوط، یعنی انسان کے عقیدے کو، ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اس کے ذریعے دیکھیں آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا، اور آپ کو بہت ساری روحانی طاقت بھی نصیب ہوگی، اور بہت سارے مسائل آپ کے اس ایک ہی عمل سے اللہ پاک حل فرما دے گا۔ اب اس کے بعد آگے جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح وہی ہے جو آقا علیہ السلام نے اکثر اپنے غلاموں کو بتائی ہے کہ جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح مانگتا ہے، اس طرح توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اب سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اعمال اور وظائف کیے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ جس نے اپنے رب کو اپنے اوپر راضی کر لیا، اس نے دونوں جہاں کے تمام خزانے حاصل کر لیے۔ اب جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے نا تو اس کے دیکھیں یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ عبادت صرف اللہ، یہ صورت ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہے، یہ بہت سارا علم دے رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ صورت ہمیں سکھا رہی ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے، دعا صرف اپنے رب سے مانگنی چاہیے، امید بھی اپنے رب سے رکھنی چاہیے، اور اس کا مطلب ہی خلاص کیا ہے؟ خالص ہونا۔ تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دیں، پھر اللہ تمہیں دونوں جہاں کی نعمتیں عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے جو دنیا میں بھی کامیابی چاہتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی چاہتا ہے، تو وہ بندہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے۔ اس کے بعد اس نے فقط یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کو صرف اور صرف چند بار پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں ہر ایک تسبیح کی مختلف تعداد ہے، مختلف طریقہ کار ہے، اس کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی انعامات کی بارش ہوگی۔ تو اب آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح فقط اتنی سی ہے، آپ پڑھیں گے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دیکھیں جب پڑھنا ہے تو پھر تحمل کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر بردباری کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر اچھے طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب اس طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو وہ برکتیں ملیں گی۔ دیکھیں ہر ایک چیز کے پڑھنے کا بھی تو ایک طریقہ ہوتا ہے نا، تو جب ہم اس طریقے سے پھرتے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ برکت نہیں نصیب ہوتی۔ اس لیے آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اسی تعداد میں ہی پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو نصیب ہو۔ تو دوستو اب آپ کو جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی، اس میں تصور یہی رکھنا ہے کہ میرا رب میرے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ دیکھیں جو شخص سچے دل سے یہ پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے جہاں اس کی سوچ بھی نہیں جاتی، جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا، وہاں اس کا تصور بھی نہیں جاتا۔ دیکھیں اسی کے بارے میں ہمارے ایک امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کی خدمت میں لوگ آئے، انہوں نے آ کر عرض کی حضرت میں غربت کا شکار ہوں، رزق کی بڑی تنگی ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں رزق کی تنگی سے باہر نکل جاؤں، میری غریبی ختم ہو جائے، میں نے ساری عمر اپنی غربت میں زندگی گزار دی ہے۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ آپ جائیں، جا کر یہ ذکر کرنا شروع کر دیں، یہ ورد کریں، تصور یہ رکھیں کہ بھی میرا رب مجھ سے راضی ہو رہا ہے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی تمام نعمتیں انسان کو مل جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو ایک شخص جس نے آ کر کہا تھا، یہی عرض کی تھی، دوسرے نے کہا تھا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کو اولاد عطا فرما دے، تو انہوں نے جب آپ کو بھی یہی عمل دیا، فرمایا یہ اولاد کے لیے بھی، اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو عمل آج خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ ہر حاجت کے لیے ہے، یہ ہر مقصد کے لیے ہے، کامیابی کے لیے ہے، عروج کے لیے ہے، بلندیوں کے لیے ہے، تسخیر خلق کے لیے ہے، محبت کے لیے ہے، چاہت کے لیے ہے، ہر ایک چیز کے لیے ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے کہا تھا کہ ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اس عمل کے ہوتے ہوئے آپ کو پریشان ہے، اس کو پڑھنا شروع کریں۔ پھر ایک شخص نے کہا کہ سخت پریشانیوں میں گھرا ہوں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، زندگی مشکل ہو چکی ہے، جینا مشکل ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا بھی جا کر اس عمل کو، اس ورد کو شروع کریں۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا تھا حضرت آپ جو بھی آتا ہے اس کو ایک ہی عمل بتاتے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے اللہ کے قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی حاجت ہو تو بس اس ترتیب کے ساتھ پڑھو، اللہ کوئی مشکل باقی نہیں رہنے دیتا، اللہ تمہاری سب حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے، ہر مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد آگے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ اتنی شاندار ہے
کہ جیسے آپ اس کو اپنی زبان سے پڑھیں گے ویسے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں رزق کی برسات عطا فرمائے گا۔ اور کہتے ہیں اس کی برکت سے اس بندے کا گھر بھی اللہ تعالیٰ مال و دولت سے بھر دیتا ہے۔ اور جو بندہ اپنا گھر مال و دولت سے بھرنا چاہتا ہے وہ اس ترتیب کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھے گا جو ترتیب اللہ والوں نے صوفیہ نے۔ اب یہ جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے نا سورۃ اخلاص کے بعد، اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی اس میں کمی پیشی نہیں کرتی، کیونکہ یہ زبان مصطفیٰ سے سنا ہے۔ میرے آقا بھی اس تسبیح مبارک کو روزانہ کی بنیاد پر کبھی 70 کبھی 100 بار اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے تھے۔ تو آپ نے سورۃ اخلاص کے بعد اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اب جو آپ نے ذکر کرنا ہے، جو نام لینا ہے نا، وہ اتنا کمال کا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کی برکت سے، اس کا مطلب یہ بے حساب رزق دینے والا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو مخلوق کو بے حساب رزق عطا فرماتی، چاہے وہ زمین پر ہے یا آسمان پر ہے، کیونکہ انسان کا رزق صرف مال نہیں، صحت، سکون، اولاد، عزت، ایمان، یہ بھی رزق کی مختلف صورتیں ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، وہی قوت والا ہے۔ کیونکہ جب یہ سورۃ الذاریات کے اندر ہے، اس لیے کہ جب بندہ اس کا ورد کرتا ہے، توکل اپنے رب پہ کرتا ہے، تو جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے نا کہ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر وہ حرام سے بچتا ہے، حلال پر قناعت کرتا ہے۔ اللہ پھر اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ اس کی زندگی کی ساری مایوسیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رزق کی اتنی برسات ہوتی ہے کہ کبھی اس کے گھر میں پھر فاقہ نہیں آتا، کبھی اس کے گھر میں تنگیاں نہیں آتی۔ علماء کے مطابق اس کی کثرت سے تلاوت کرنے میں رزق میں وسعت آتی ہے، برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا زیادہ بہترین وقت فجر کے بعد ہوتا ہے، زور کے بعد، عصر کے بعد، کیونکہ آج پورے دن میں آپ دن میں کریں گے تو مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، مغرب سے کے ٹائم کریں گے تو آپ کی فجر سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی۔ کرنا آپ نے اس کو کوشش کریں آج پہلے عشر کے آخری دن میں ضرور اس کو پڑھ لیجئے گا، ورنہ اگر کوئی آج نہ پڑھ سکے تو وہ آج رات اس کے پاس موجود ہے، اس رات میں اس عمل کو پڑھ لیں تاکہ اس کو اس کی برکتیں نصیب ہو سکیں۔ اس لیے کہ زیادہ اس کی برکتیں آج کے دن میں ہیں، کیونکہ آج وصال ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور علیہ السلام کی زوجہ محترم ہے۔ حضور کی ساری اولاد سوائے ایک حضرت ابراہیم کے، باقی ساری کی ساری اولاد حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہے۔ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، ایک بیٹا حضور کا جو ہے وہ حضرت ماریہ کے بطن سے ہے۔ تو اس لیے دوستو تو آج آپ نے کرنا کچھ اس طرح، جو بے اولاد ہیں آج ان کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ سے اولاد مانگیں، رب کائنات اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ اب کیونکہ جو ذکر آپ نے کرنا ہے اس کو بھی آپ نے، اس تسبیح کو بھی آپ نے 100 بار ہی پڑھنا ہے۔ تو جب اس تسبیح کو 100 بار پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کیسے رزق کی راہیں کھولتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ ہمیں بتا رہا ہے یہ ذکر کہ جب بھی رزق میں رکاوٹ آئے، جب بھی نقصان کا خدشہ ہو، جب بھی مالی پریشانیاں ہوں، تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذکر کریں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ پھر غیب سے اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ کیونکہ یہ ذکر ہمیں سکھا رہا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان کا محنت کرنا ضروری ہے۔ جب وہ محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور صلہ عطا، نتیجہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ شکر کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ تو حرام رزق بے برکتی لاتا ہے۔ تو اس لیے صرف یہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یقین اور توکل کی طاقت ہے۔ اس لیے آپ نے پڑھنا ہے یا رزاقو یا رزاق، یا رزاقو یا رزاق۔ تو آپ جب اس کو پڑھیں گے تو اس کے بعد پھر آگے جو تسبیح پڑھنی ہے اس کو بھی ذرا سن لیجئے گا۔ عمل کیونکہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، دن آج 10واں روزہ ہے، لیکن 5 چیزوں پر مشتمل عمل آپ نے کرنا ہوگا۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑی کمال کی ہے، بڑی شاندار تسبیح ہے۔ چوتھے نمبر پر جو 3 تسبیحات میں نے بتا دی، سورۃ اخلاص پہلے آپ نے پڑھی ہے، اس سے پہلے درود پاک، یعنی درود پاک کے درمیان میں 4 طرح کی تسبیحات ہیں جو آپ نے پڑھنی ہیں۔ اور اب میں چوتھی تسبیح، یعنی 5 طرح کی تسبیح، چوتھی تسبیح اب میں عرض کر رہا ہوں۔ تو جب یہ تسبیحات آپ پڑھیں گے، دیکھیں تسبیحات کی تعداد مختلف ہے، اور پھر ان کی شاندار ترتیب جو ہے نا وہ کمال کی ہے۔ وہ ترتیب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ان تسبیحات کے اندر شروع میں اور آخر میں قرآن مجید کی صورتوں کو اللہ والوں نے رکھا ہے، درمیان میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو رکھا ہے، اور وہ صفتیں جس کے ذریعے رزق اتنا ملتا ہے
کہ انسان کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور جو ہمیشہ کی محتاجیوں سے بچنا چاہتا ہے نا کہ میں کبھی کسی کا محتاج نہ ہوں، کبھی مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو یہ وہی کمالات ہیں ان تسبیحات کے اندر کہ جو اس کو پڑھنے والا ہے اس کو پھر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ اس کا توکل اپنے رب پر مضبوط ہوتا ہے، اس کا ایمان اپنے رب پر مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے جس نے اس ایمان اور توکل کی طاقت سے اس کو پڑھا، اس کو پھر اللہ، کیونکہ اب جو اس کے بعد کی تسبیح ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو بغیر حساب کے بندے کو عطا فرماتی ہے، بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے جو اپنے بندے کو عطا فرماتی ہے۔ اس کو اپنے بندے سے کسی قسم کی کوئی غرض نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کو بے حساب دیتا ہے۔ دنیا والے تو اپنے لالچ کی بنیاد پر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی کو، وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے نا، وہ تو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کو وہ اپنے خزانے تقسیم کرنے والا ہے، تو جو بھی اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے رب کائنات اس کو عطا کر دیتا ہے۔ بس مانگنا آج بندے کا کام ہے، عطا فرمانا یہ میرے رب کا کام ہے، اور میرے رب انشاءاللہ تعالی اس بندے کو دل کا بھی بے نیاز کر دیتا ہے، حرص سے پاک کر دیتا ہے، لوگوں سے امیدیں توڑ کر بس اس کا کام ہے کہ آج اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ کر لے۔ تو اب آپ نے جو آگے تسبیح پڑھنی ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کو جب آپ نے اس عمل کے پڑھنے کے بعد، اب کیونکہ میں آپ کو چوتھی تسبیح عرض کر رہا ہوں، تو پانچویں تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور جو دعا کرنی ہے نا، تو آپ نے اس طرح کرنی ہے، یا ربنا، اے ہمارے رب، یعنی کہ جب آپ یہ کہیں گے نا یا ربنا، تو اللہ اس کا مطلب ہے اے اللہ ہم تیرے ہیں تو ہمارا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ ویسے تو اس کا مطلب ہے ہمارے رب، لیکن جو علماء نے اس کا مفہوم بیان کیا نا، وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیرے ہیں تو ہمارا ہے، بس اب ہمیں اپنے خزانے سے اپنا بنا لے اور اپنے خزانے سے بے حساب عطا کر۔ تو اس لیے اس کے ذریعے کیونکہ بڑے بڑے صوفیاء نے، اللہ والوں نے اللہ کے حضور دعائیں مانگی ہیں اور اسی کے ساتھ مانگی ہیں، اور دیکھیں ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا آتنا، اسی طرح کی کتنی دعائیں ایسی ہیں کہ جو اللہ والوں نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ مانگی ہیں، تو اس لیے اس کے ساتھ مانگی گئی دعائیں کبھی بھی رد ہوتی نہیں ہیں، تو دعا آپ نے اس کے ساتھ مانگنی ہے۔ اب جو تسبیح کی میں بات کر رہا تھا وہ تسبیح ہے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، تو آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، تو لیکن جو دعا ہے اس کے اندر اپنے مقصد کے لیے 3 مرتبہ جو پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے اس کو اپنے 3 مرتبہ دعا میں پڑھنا ہے۔ اب یہ جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے یا وہابو، یا وہابو، اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا، اور کیونکہ دیکھیں اس کا مطلب بار بار دینے والا، بے حساب دینے والا، کیونکہ ایمان بھی عطا کرنے والی ذات میرے رب کی ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، علم عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سکون دینے والی ذات اللہ کی ہے، محبت دینے والی ذات اللہ کی ہے، گناہوں کے بعد بھی عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے یہ رب کی ایسی صفت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو بلا حساب عطا کرتا ہے، بلا شرط دیتا ہے، بلا حد دیتا ہے۔ بندہ مانگتا ہے اور وہ مانگنے پر بھی دیتا ہے اور بلا حساب، بلا مانگے بھی دیتا ہے۔ کہتے ہیں اس عمل کے بعد مانگنے کی ضرورت اور حاجت بھی پیش نہیں رہتی، کیونکہ اللہ اس کے ذریعے، دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ سے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے عطا فرمایا کہ پوری کائنات کی بادشاہت عطا فرما دی، ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، پانی پر بھی ان کی حکومت تھی۔ اب اس تسبیح مبارک کو دوستو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھیں گے جس کو ہم سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ وہ سورت ہے جس کو آپ پڑھیں گے۔ آخر میں، شروع میں آپ نے سورۃ اخلاص پڑھی، لاسٹ پہ آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ اس کے درمیان چند ایک تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے جن کے کمالات آپ دیکھیں گے، خود مشاہدہ کریں گے، اور ہماری نا جو ہے وہ آج خصوصی دعا ہوگی، محفل پاک ہوگی۔ جو لوگ اس میں، کیونکہ آج 11ویں شریف بھی ہے، جو لوگ اس میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ تعالی ان کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔